ڈرائیو کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایس ایس پی صاحب نے اب پہلے سے بھی اور اب آج کچھ زیادہ ہی انہوں نے خود سے سنبھالی ہے، اور ہمیں اس کے ایویڈنٹ رزلٹ جو ہیں ہمیں روڈ کو ملتے ہیں۔ آج میں بھی پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں صاحب کے ساتھ ہوں، تو ہم نے دیکھا کہ آج وہ پلین رائڈر والا ہیلمٹ کو بھی کمپلائنس ہم نے بہت سارے کیسز میں دیکھا۔ یہ بہت ایک خوش آئند بات ہے۔ تو ہمیں جیسے کہ ہمارے سب مذاہب میں بھی ایسا کہا گیا کہ ہمیں ایک تو ربط ضبط سے کوئی بھی کام کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، دوسروں کے حقوق کی قدر کرنی چاہیے۔ تو جب تک نہ ہم میں وہ شعور پیدا ہوگا کہ میں صرف ایس ایس پی صاحب کے روب داب سے، اس ڈر سے کہ آگے جا کے یہ میرا چالان کر دے گا، صرف اسی ڈر سے اپنا ہیلمٹ نہیں پہنوں، بلکہ میں اس شوق سے یہ ہیلمٹ پہنوں کہ یہ شاید میری جان کی ضمانت بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تب تک ہم اس پورے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، آپ کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کی ریچ لوگوں تک ہے۔ آپ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ جو بھی ٹریفک اور روڈ سیفٹی کے لوازمات ہیں ان پہ دلی طور عمل کریں۔ اس طرح نہیں کہ آر ٹی او یا ایس ایس پی صاحب آگے جا کے ہمیں چالان کریں گے، تب اس سے بات نہیں بنے گی۔ ڈیٹرنس ویلیو ہی صرف ہے انفورسمنٹ کا۔ انفورسمنٹ ایک نارم کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم یہاں 100 کے 100 گاڑیاں ہم پکڑ نہیں پائیں گے اگر ہم روڈ پہ بیٹھیں بھی۔ تو اس میں سیلف کمپلائنس، والنٹری کمپلائنس کی بات ہے۔ تو میں اپیل کروں گا لوگوں سے، جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں، کہ جیسے کہ ہمیں تلقین کی گئی ہے ہماری فیملیز میں، ہمارے فیملی ویلیوز ایسے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے جان کی تحفظ کی بھی ذمہ داری ہے، اپنے جان و مال کی تحفظ کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ سب ہمارے پاس ایک امانت ہے، ہم اس امانت کی خیانت نہ کریں۔ دیکھیے، چالان تو ہم بھی تھوڑا بہت تو ہم ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن چالان کا ڈیٹا تو آپ کو مظفر صاحب دے پائیں گے، انہوں نے ریسنٹلی کیا کیا۔ آف کورس اس میں تھوڑا انکریز ہوا ہے، بیکاز وی ہیو بین ویری ایگریسو اینڈ وی ہیو بین unforgiving in any case۔ تو چالان اماؤنٹ جو ہمارا ہے یا نمبرس ہیں، that should not determine our action۔ ٹھیک ہے، ان فیکٹ میں تو آئیڈیل سچویشن وہ چاہوں گا ایک دن کہ جب ہمیں روڈ پہ چالان نہیں آئے، جب ہمیں روڈ پہ اتنی کمپلائنس ہو کہ مظفر صاحب کو شام کو 0 فگر ملے چالان، ہم اس طرف آنے۔ اس لیے چالان، نمبر آف چالان اور روڈ پہ کیا ہو رہا ہے، اس کا کوئی ضروری کنیکشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان فیکٹ لوور چالانس could reflect a better situation sometimes، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ادھر کی طرف جائیں جہاں ہمیں چالان کرنے نہ پڑے۔ لائسنس کے معاملے میں آپ کو بتاؤں، یہ پچھلے 1 سال کی پرابلم ہے۔ اس میں ایک تو ہم نے ڈیجی لاکر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہم ڈیجیٹل اب جا رہے ہیں، ہم ہر جگہ پہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہے ہیں، ہمیں ڈیجی لاکر کو بھی ہم نے بہت پروموٹ کیا ہماری طرف سے ہی اور ٹریفک پولیس کی بھی طرف سے۔ آپ کو آج یہ شکایت نہیں آئے گی ٹریفک پولیس والا ڈیجی لاکر لائسنس کو آنر نہیں کرتا ہے جیسے پہلے آتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت لیولز پہ ایجوکیشن ہوگی اور ڈیجیٹل لٹریسی ہوگی، چاہے وہ سسٹم کی ہو یا سٹیزنز کی۔ دوسرا، بے شک میں آپ کی یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ ہمیں 50 روپے دیتا ہے، اس کے لائسنس گھر تک پہنچے، وہ پہنچنی چاہیے۔ کیونکہ پچھلے 2 سال کا بیک لاگ اتنا زیادہ ہوا تھا کیونکہ ٹینڈر پاس نہیں ہوئی تھی۔ سرکار میں ہم اپنے جیسے گھر میں کام کرتے ہیں، مرضی سے کرتے ہیں، سرکار میں سسٹمز ہوتے ہیں، تو کسی وجوہات سے ہمیں 3 بار 4 بار ٹینڈر میں ملٹیپل بڈرز نہیں آئے، جس وجہ سے وہ ٹینڈر کینسل ہوتا گیا، پھر سے کرنا پڑا۔ پھر جو بیک لاگ جمع ہوا تھا ہم نے ایک ایجنسی کو دیا، بیک لاگ ہمارا کلیئر ہو گیا ہے۔ پھر سے 2-3 مہینے کا بیک لاگ ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے ٹینڈر کا جو ہے ٹیکنیکل بڈ ابھی پاس کیا، اس کا فائنینشیل بڈ مجھے لگتا ہے اسی ہفتے میں تھرو ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ہم وہی نارمل سچویشن پہ آ جائیں گے جہاں آپ کو لائسنس اپنے ٹائم پہ